بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک زندگی کے ہر آن ہر لمحہ جب ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی کتنی ساری نعمتیں اللہ نے ہم پر احسان کر کے اتار رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. ان نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت ہمارے پاس کون سی ہے؟ آنکھ بھی اللہ کی نعمت ہے، کان بھی اللہ کی نعمت ہے، زبان بھی اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ اور پیر بھی اللہ کی نعمت ہے، آل و اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، مال و دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، گھر بار بھی اللہ کی نعمت ہے، ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہے. لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت کیا ہے جس کو ہم اور آپ سمجھنے کی ہماری چیز ہے کہ سب سے بہترین نعمت ہمارے پاس کون سی ہے؟ سب سے بہترین نعمت ایمان کی نعمت ہے. سب سے بہترین نعمت ایمان کی نعمت ہے. اور جو چیز جس قدر اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس کی حفاظت، اس کے ضائع ہونے کا خدشہ اور اندیشہ اسی قدر ہوتا ہے. جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کے چرانے والے، اس کو قبضہ کرنے والے اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہے اس کے ضائع ہونے کا خدشہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. سونا چاندی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت قیمتی چیز ہے، اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے وہ ضائع ہو جائے گا. اولاد بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایک بچہ پیدا ہونے میں نہ جانے کتنی دعائیں شامل ہوتی ہیں، پھر پیدا ہونے کے بعد اس کی تربیت میں کتنی کاوشیں، کوششیں، ماں باپ کے خون پسینے کی کمائی، ان کی راتوں کی دعائیں اور تمام چیزیں، ماں کی محنت، باپ کی محنت، گھر والوں کی محنت، چاچا اور تاؤ کی محنت، پھپھو اور دادی کی محنت، اساتذہ کی محنت، اسکول کے اساتذہ کی محنت، مدرسے کے اساتذہ کی محنت، اور نہ جانے کتنی ساری کاوشیں ہوتی ہیں جب ایک صحیح آدمی وجود میں آتا ہے. اولاد بھی ایک بہترین نعمت ہے، لیکن اگر اس کی صحیح حفاظت نہیں کی یہ بھی ضائع ہو جاتی ہے، یہ بھی ضائع ہو جاتی ہے. لہذا ایمان جو سب سے عظیم الشان دولت اور نعمت ہے، اگر اس کی حفاظت چاہتے ہو 4 کام کرو، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور آپ جو جواب دیں گے تمہارا رب اس کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بھید سے واقف ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور.
آنکھیں تو خیانت کرتی ہیں، دلوں میں جو کچھ چھپے ہوئے پلان ہے، دلوں میں جو کچھ چھپی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس لیے جواب دیجئے سوچ سمجھ کر، بالکل دل کے ساتھ، کیا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں؟ بولیے انشاءاللہ غور سے۔ ہاں، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آج جو دور ہے، نہ جانے کس کس طریقے سے باطل حملہ آور ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں۔ الحاد کا دور ہے، اسی طریقے سے باطل طاقتوں کا دور ہے، باطل فرقوں کا دور ہے، باطل ادیان کا دور ہے، اور نہ جانے کیا کیا اعلیٰ بلا ہے۔ ہم جب اس کو دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ہمارا ایمان محفوظ کس طریقے سے ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، 4 کام کرو۔ سب سے پہلا کام، اپنے عقیدے کو درست کرو۔ اسلام میں 2 چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں ماننے کی، دل سے ماننے کی، اور کچھ چیزیں کرنے کی۔ کچھ چیزیں ہیں ماننے کی اور کچھ چیزیں ہیں کرنے کی۔ تو جو کرنے کی چیزیں ہیں ان کو اعمال کہا جاتا ہے، اور جو ماننے کی چیزیں ہیں ان کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے عقیدے میں سستی ہو، ڈھیلا پن ہو، لغزش ہو، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے اعمال میں کمی بیشی ہے، سستی ہے، ڈھیلا پن ہے، تو اس کو کوئی کفر کا خطرہ نہیں لگائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ایسی ہی چیز ہے، اتنی بات سمجھتے ہی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی بات سمجھتے ہی وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، سستی کرتا ہے، اس کو کوئی کافر نہیں کہے گا، کوئی مفتی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائے گا۔ لیکن اگر عقیدے میں لغزش ہے اور عقیدے میں فساد ہے تو آدمی عقیدے کی سستی سے، عقیدے کے ڈھیلے پن سے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ جو بنیادی عقائد ہے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلا عقیدہ، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ نہ آدھا ہے، نہ پونا ہے، نہ 1.5 ہے، نہ 2 ہے، نہ 1.25 ہے، پورا ایک ہے۔ عیسائی بھی یوں تو خدا کو مانتے ہیں، یوں تو عیسائی بھی خدا کو مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات 3 ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، نہ آدھا ہے، نہ پورا، نہ آدھا ہے، نہ پونا، نہ 1.25، نہ 1.5، وہ ایک ہے، واحد ہے، پورا ایک ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے بہت سارے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور سب سے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قادیانی بھی مانتے ہیں رسول کو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قادیانی بھی مانتے ہیں، لیکن کیا مانتے ہیں؟ صرف رسول مانتے ہیں، آخری رسول نہیں مانتے، صرف رسول مانتے ہیں، آخری رسول نہیں مانتے۔ جبکہ قرآن کہتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ اللہ نے دونوں چیزوں کو ایک آیت میں جمع فرمایا، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ اللہ کے رسول بھی ہیں، آخری بھی ہیں، وہ رسول بھی ہیں اور آخری بھی ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آتا۔ لہذا آپ قادیانیوں کی مسجدوں میں جائیں گے، ان کے گھروں میں جائیں گے، کلمہ وہی ملے گا لکھا ہوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس سے مسلمان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہم قادیانی کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ ہم اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ رسول تو مانتے ہیں لیکن نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، اس لیے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں اور آخری بھی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ آخر زمانے میں ایک خلیفہ آئیں گے، خلیفۃ المہدی، جو دنیا کا نظام درست کریں گے، اور دجال کا خروج ہوگا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے منارے پر، ایک مسجد کے منارے پر اتریں گے۔ آج ایک فتنہ شکیلیت ہے، نہ جانے پتہ نہیں یہاں کون اس سے واقف ہو نہ ہو۔ عجیب تماشا ہے کہ وہ ایک ساتھ مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے اور عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ اور عجیب چیز یہ ہے، اس کے دعوے پر اتنا افسوس نہیں ہے کہ اس نے دعویٰ کر دیا۔ ایسے نمونے تو ہر زمانے میں اٹھتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے بڑے بڑے پڑھے لکھے جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئلس کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، اور دیندار بھی، بعض مولوی بھی اس کے ماننے والے ہیں۔ عقل کہاں گھاس چرنے گئی ہے ایسے لوگوں کی؟ اس سے کہا جائے، قرآن تو کہتا ہے عیسیٰ کے بارے میں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، آدم بغیر باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس کا تو باپ بھی ہے، بہار کا رہنے والا ہے، شکیل بن حنیف۔ یہ کیسے عیسیٰ ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے مہدی ہو سکتا ہے؟ اور احادیث میں کہا گیا کہ مہدی جو آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا۔ کیا ہوگا؟ محمد ہوگا، اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ اس کا نام شکیل ہے، جو کہ کوئی عربی لفظ نہیں ہے۔ پوری عربی زبان میں ایک صحابی کا نام نہیں دکھا سکتے آپ، یہ عربی لفظ ہی نہیں۔ ان کا نام محمد ہوگا اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ اس کا نام شکیل ہے، باپ کا نام حنیف ہے، رہنے والا بہار کا ہے، اور یہاں دہلی میں ہی تھا۔ بیک گراؤنڈ تبلیغ سے ہے، پیچھے سے، یعنی ابتدائی تبلیغی ہے، تبلیغ سے جڑا ہوا، لیکن جب آدمی گمراہ ہونے پر آئے وہ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دہلی میں بھی 2-4 جگہ اس نے اڈے بنائے، لیکن یہاں کے تبلیغی ساتھیوں نے اس کو بھگا دیا۔ اب وہ اورنگ آباد میں پناہ گزین ہو گیا ہے، اور لوگ ہیں بڑے بڑے اس کے ماننے والے، بحث کرتے ہیں۔ لہذا ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے، اور عقیدہ مکمل رکھیے کہ اللہ کے رسول بھی ہیں، آخری بھی ہیں، خلیفہ مہدی آئیں گے، اخیر زمانے میں آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ ان کو نہ سولی دی گئی، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو کروسیفائڈ کیا گیا، ان کو سولی پر چڑھایا گیا، تو ان کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا۔ قرآن صاف کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو نہ قتل کیا ہے نہ سولی دی ہے، ان کو زندہ، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ يَقِينًا، اللہ نے ان کو زندہ اٹھایا ہے، اور وہ آخری زمانے میں دمشق کی ایک مسجد کے منارے پر اتریں گے، 2 فرشتوں کے پروں پر سہارا لے کر اتریں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ تو ایک کام تو یہ ہے کرنے کا، اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنے عقیدے کو درست کرو۔ اس کے علاوہ اور ایک لمبی بحث ہے عقیدوں کی، لیکن چونکہ مجھے 3 چیزیں اور بتانی ہیں، اس لیے آج کا سبق یہیں پر اتفاق کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، چاہتے ہو اگر تمہارے ایمان کی حفاظت ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو۔ سچی محبت کا معیار کیا ہے؟ آپ بھی کہہ سکتے ہیں میں سچی محبت کرتا ہوں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں میں سچی محبت کرتا ہوں، میں بھی کہہ سکتا ہوں میں سچی محبت کرتا ہوں، سب کہنے والے سب کہہ سکتے ہیں ہم سچی محبت کرتے ہیں، لیکن کیسے دیکھا جائے، کیسے پرکھا جائے یہ نبی کا سچا عاشق ہے یا نہیں؟ میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، ہر آدمی اس واقعے کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھ لے، جانچ لے اور اپنے آپ کو فٹ کرے، وہ اس واقعے پر سچا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے۔ ایک صحابی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا معاذ میں تمہیں یمن کا گورنر بناتا ہوں، میں تمہیں یمن کی بادشاہ دے رہا ہوں، گورنری سونپ رہا ہوں۔ تو وہ غمناک ہو گئے، وہ رنجیدہ ہو گئے۔ صحابہ نے ان سے پوچھا معاذ
اس میں کیا غم والی بات ہے؟ تم تو گورنر بننے جا رہے ہو. آج تو کوئی پارشد بن جاتا ہے تو پھولا نہیں سماتا. ہاں، اور وہ تو گورنر تھے، ایسے پارشد نہیں جنہیں 2 ہاتھ بھی جوڑنے پڑتے ہیں دیوالی پر، جنہیں ہولی پر بھی ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں. اپنے ایمان کا داؤ، اپنے ایمان کو داؤ پر لگانا پڑتا ہے، مندروں کی پوجا کرنی پڑتی ہے. میں آج ایک مضمون پڑھ رہا تھا، افسوس کی بات ہے ہم مسلمان اپنے لیڈروں کو اس لیے بناتے ہیں تاکہ وہ ہمارے مذہب کا تحفظ کریں، لیکن یہ بنتے ہی یہ ان سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے نیتاؤں کی بات کر رہا ہوں، پارشد کی تو گنتی نہیں آتی، جو ایم پی ہیں، ایم ایل ایز ہیں. ایک بہت مقبول نیتا ہے جو خالص مسلمان کے نام پر جیتا ہے، ابھی ماضی قریب میں ہاتھ پہ راکھی بندھواتا ہوا نظر آیا. میرے بھائی کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ راضی نہیں ہو سکتے. قرآن صاف کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہود و نصارہ رسول اللہ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے، لیکن آج یہ بات ہر کسی کے لیے ہے کہ یہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کا مذہب قبول نہ کر لیں، جب تک آپ ان کا مذہب. اس لیے جے شری رام کہہ دو، نقل کفر کفر نہ باشد. اس لیے جے شری رام کہہ دو یا ہیپی دیوالی کہو یا مندروں میں ہاتھ جوڑو یا مالائیں چڑھاؤ، کچھ بھی کرو، یہ راضی نہیں ہو سکتے آپ سے. اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. ایم پی بننے سے پہلے نماز پڑھتا تھا، اب تو دن میں 11 بجے 1 بجے سو کر اٹھ رہا ہے. پہلے مدرسوں کا تعاون کرتا تھا، لیکن اب یہی مدارس ترقی کی راہ میں رکاوٹ اس کو نظر آ رہے ہیں. پہلے علماء کے پاس جاتا تھا، لیکن جب سے ایم پی بنا ہے یہ علماء اس کو پھر یہ جو ہے گیتا میں اور قرآن میں فرق نہیں کر پا رہا ہے، وہ دونوں کا ایک سمجھ رہا ہے. پھر اس کے نزدیک حجر اسود بھی اور شیولنگ ایک ہے. یہ ہمارے مسلمانوں کے کمٹمنٹ ہے. مسلمان نیتاؤں کے ایرے ایرے کی بات نہیں کرتا، نام لینا مناسب نہیں. یہ ہمارے مسلمانوں کی پھر زبان ہو جاتی ہے، کفر بکنے لگتے ہیں، کفر، اور کفر بکتے ہی انسان نکل گیا. اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے ایسے لوگوں کو. یہ دیوالی کا تہوار ہے. ہمارے بہت سارے مسلمان بھی جو خاص طور پر یعنی ہندوؤں کے درمیان رہتے ہیں تو ان کی تہذیب سے متاثر ہو کر پھلجھڑی جلاتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اس کی تاریخ کیوں منائی جاتی ہے؟ خالصتاً مذہبی تہوار ہے. جب رام اور سیتا اور ان کے بھائی ایک بنواس گزارنے کے بعد واپس آئے، لوگوں نے استقبال میں خوشی میں وہ دیپ جلائے تھے. یہ سب تو بعد میں آئی ہے چیزیں، پٹاخے وغیرہ، جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے انلیگل ہے. اس کے نقصانات ہیں میڈیکل اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. جیو ہتیا سمجھنے والے انہیں نظر نہیں آتا ایسے تہواروں پر کتنے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. ایک پٹاخے سے شارٹ سرکٹ ہوا اور نہ جانے کتنا نقصان ہو گیا. یہ حقوق کی تنظیمیں اور سماج کی تنظیمیں، یہ این جی اوز، یہ قوم کی خدمت کرنے والے، یہ رفاہی کام کرنے والے، ان کی آنکھیں پھول جاتی ہیں اس وقت. اور ہم غیروں سے کیا شکوہ کریں؟ افسوس یہ کہ ہمارے مسلمان بھائی ایسا کام کرتے ہیں. ماں باپ ان کو پیسے دیتے ہیں، اور اگر اس سے کہے کہ ہم تو راضی نہیں ہیں اس بات سے، ہماری سنتا نہیں. کیوں نہیں سنتا تمہاری؟ وہ اگر چاقو مانگے گا تو چاقو دو گے اس کے ہاتھ میں. اسی لیے جو ماں باپ پیسے دیتے ہیں وہ پتنگ اڑانے کے نام پر ہو، چاہے آتش بازی کے نام پر ہو، ان کے ماں باپ سب سے زیادہ اللہ کی گرفت میں ہوں گے قیامت کے دن. وہ بچے خود کہیں گے یہ میرا باپ ہے، اس نے صحیح تعلیم مجھے نہیں دی ہے، اس کی گردن پکڑیں گے. کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب کے سب ذمہ دار ہو، تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے. میری تقریر کا مطلب کوئی نفرت پھیلانا نہیں ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کچھ سیمائیں ہیں، کچھ حدود و قیود ہیں، ان کو آپ کروس نہ کیجیے. کچھ حد ہیں. آپ اگر مسلمان ہیں، آپ کے آئیڈینٹی کارڈ پر، شناختی کارڈ پر اگر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ ایک مسلمان ہیں. خوشی میں بھی آپ اسلام کے پابند ہیں، غمی میں بھی آپ اسلام کے پابند ہیں. آپ یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے کہ ہاں یہ خوشی کا موقع ہے، اس میں کیا ہندو مسلمان دیکھنا، انسانی کا سب سے بڑا مذہب ہے. یہ کفریہ جملہ ہے. یہ لفظ کہنا کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، یہ کفریہ جملہ ہے.
یہ جملہ کفریہ ہے، صاف کھول کر سنیے۔ انسانیت سب سے بڑا مذہب نہیں ہے، سب سے بڑا مذہب اسلام ہے۔ اسلام نے سکھائی ہے انسانیت۔ یہ کیا انسانیت سمجھے گی؟ زمانے جاہلیت کی کیا بات کرو، کچھ وقت پہلے ستی پرتھا کی رسم تھی، عورت کو زندہ جلایا جاتا تھا شوہر کے ساتھ، یہ انسانیت کی بات کریں گے؟ سمجھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کچھ؟ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اسلام نے عورتوں کا مقام بلند کیا ہے۔ جو لوگ ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اسلام نے سمجھایا ہے کہ لوگوں کی کیا حقوق ہے۔ اسلام نے ماں باپ کی عظمت بتائی ہے، بھائی بہنوں کی عظمت بتائی ہے، رشتہ داروں، پڑوسی جس سے کوئی رشتہ داری نہیں، فرمایا ایک پڑوسی دور کا ہے، ایک پڑوسی قریب کا ہے۔ دو طرح کے پڑوسی کا ذکر فرمایا۔ قرآن کہتا ہے والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، ایک پڑوسی قریب کا ہے اور ایک پڑوسی دور کا ہے۔ لیکن چونکہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، افسوس، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ۔ لہذا یہ سب ہے، اسلام سے زیادہ محبت کا کوئی پیغام نہیں دے سکتا، لیکن اس محبت میں اتنے اندھے نہ ہو جاؤ کہ اپنے ایمان کی بازی لگاؤ اور اپنے ایمان کا سودا کرو۔ اپنے ایمان کو محفوظ رکھو اور جو رفائی کام ہو سکتے ہیں کرو، لیکن نہیں، مذہبی تہوار میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ صاف طور پر سن لو، یا تو اللہ کو راضی کر لو یا انہیں کر لو۔ اللہ کو مناؤ گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ آج جو سچویشن ہے نا، جو جمل میاں پنڈت جی مسلمان اس نیت سے کہ ہمیں کچھ سیکیورٹی مل جائے گی، کچھ تحفظ فراہم ہو جائے گا، ہم کچھ محفوظ ہو جائیں گے، اس نیت سے وہ جو ہے غلط نعرے لگاتے ہیں اور کفر کی زبان بولتے ہیں۔ قرآن صاف کہتا ہے، قرآن صاف کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پناہ ملے گی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر چلایا ہے، ایک سچی سیدھی شریعت دی ہے، آپ ان کی پیروی نہ کریں جو کچھ نہیں جانتے ہیں، یہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے اللہ کے مقابلے میں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، صاف کہتا ہے اللہ۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کفر پک کر، کفر قبول کر کر اسے تحفظ مل جائے گا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے سماج کا آپ سروے کریں، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، آپ محبت میں ایسے اندھے نہ ہو جاؤ۔ آپ دیکھیے غیر مسلم جو لیڈر بنتا ہے ٹوٹل فرقہ پرست بنیاد پر، وہ جیتنے کے بعد اپنے مذہب کا تحفظ کرتا ہے، اپنی بات کرتا ہے، لیکن ہمارا مسلمان جیتنے کے بعد کفر بکتا ہے اور کہتا ہے کہ بس عجیب طرح کی بکواسات ہیں۔ لہذا میرے بھائی، آپ کو ووٹ مسلمان اس لیے نہیں دیتے کہ آپ کفر کی بھاشا بولنے لگے، آپ کو اس لیے دیتے کہ آپ ان کا کچھ تحفظ فراہم کریں۔ جو کرتا ہے ہم اسے بی جے پی کا ایجنٹ بتاتے ہیں۔ لہذا اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایک چیز میں نے آپ کو بتائی کہ اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں، دوسری چیز بہت مختصر طور پر کہ آپ رسول اللہ سے سچی محبت کریں۔ میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا واقعہ بتا رہا تھا کہ ان کو رسول اللہ نے کہا کہ گورنر بن جاؤ یمن کے، تو وہ رنجیدہ ہو گئے، لیکن اور لوگوں نے پوچھا غمگین کیوں ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے گورنری نہیں چاہیے، مجھے بادشاہ نہیں چاہیے، میری تمنا تو یہ ہے، دل کی خواہش یہ ہے کہ میری ہر نماز رسول اللہ کے پیچھے ہو، رسول اللہ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو میں ٹھنڈا رکھوں ہمیشہ۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد گھر گئے، اندر باہر نکل کر آئے اور اپنا سامان لے کر رسول اللہ سے کہا کہ میں یمن جانے کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں نے کہا ابھی تو تم رنجیدہ ہو رہے تھے، ایک منٹ میں تم گھر میں گئے اور تیار ہو کر آئے۔
کہا میرے دل کی خواہش تو اب بھی یہی ہے کہ میں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھوں، اور جب بھی میرے دل میں بے چینی ہو رسول اللہ کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں، منور کر لوں۔ لیکن میرے سامنے اللہ کا یہ فرمان آ گیا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ کسی مسلمان مومن کے لیے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں ہے، اذا قضى الله ورسوله، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے پھر کوئی اختیار باقی نہیں جائے۔ اس لیے جب یہ فرمان رسول اللہ کا میرے سامنے آیا ہے تو میں نے اپنی خواہش کو دبا لیا ہے، اگرچہ وہ جائز خواہش ہے لیکن اس خواہش کو دبا کر میں یمن جانے کے لیے، یہ ہے سچی محبت۔ آج ہماری تو ناجائز خواہش ہے، داڑھی منڈانا اور نہ جانے کیا کہ بکواس کرنا، اور رسول اللہ سے محبت قدم کرتے ہرگز نہیں۔ سچے عاشق نہیں ہو، سچے عاشق ہو تو رسول اللہ کی سیرت اور سنت کو اپنے سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک نافذ کر کے دکھاؤ، پھر کہو کہ ہم سچے عاشق ہیں۔ ایسے زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہے معیار کہ ایسی عظیم خواہش کہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے، لیکن اپنی خواہش کو دبا لیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی خواہش کو قربان کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں سچی محبت۔ تیسری چیز، علماء سے اپنے تعلقات کو مضبوط رکھو۔ یہ سب تفصیلی مضمون ہے لیکن چونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے، چوتھی چیز، تین چیز بتائی، کیا؟ عقیدے کی حفاظت اور رسول اللہ سے سچی محبت، تیسرے نمبر پر علماء سے محبت عقیدت، چوتھے نمبر پر ایک دعا کریں۔ کون سی دعا؟ اے اللہ یہ میرا دل تیرے قبضے میں ہے۔ ہر کسی کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ ساری کائنات کے دل، ساری کائنات کے دل، ہندوؤں کے بھی اور مسلمانوں کے بھی۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کیوں نہیں کر دیتا؟ اس کے اوپر ایک حکمت ہے کیوں نہیں کرتا۔ اللہ ایسے نہیں ڈرانا چاہتا اپنے آپ سے جیسے سانپ بچھو کو دیکھ کے ڈرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم سے ڈرو بغیر دیکھے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، وہ چاہے سب کو مسلمان کر دے لیکن کرے گا نہیں، پھر امتحان کہاں باقی رہ جائے گا؟ یہ تو دارالعمل ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، لیکن اللہ کی ایک حکمت بھی ہے۔ لہذا اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم ایک دعا کریں کہ یا اللہ یہ میرا دل تیرے قبضے میں ہے، آپ اس کو اپنے ایمان کی جو دولت آپ نے دی ہے اس پہ ثابت قدم رکھیے۔ یہ دعا میں نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یا مقلب القلوب قلب قلوبنا على طاعتك یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دینک۔ اے اللہ، اے دلوں کو پلٹنے والے، ہمارے دل کو ایمان کی طرف، اپنی عبادت بندگی کی طرف پلٹ دے، اور اے دلوں کو پھیرنے والے ثبت قلوبنا علی دینک، اپنے دین پر ہمارے دلوں کو جمائے رکھ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، آپ تو معصوم عن الخطا تھے، غلطیوں سے پاک، پھر آپ یہ دعا کیوں کرتے تھے؟ معلوم ہوا امت کو سکھانے کے لیے، امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ ہر انسان، ہر امتی محمد کا اس دعا کو کرے۔ یہ چار کام ہیں، چار کام جب ہم یہ کریں گے اللہ ہمارے ایمان کو تقویت پہنچائے گا، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ کریں گے بھائی عمل انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔